بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. ایک حدیث کی تلاوت بھی آپ کے سامنے ہو چکی تھی. 3-4 حدیثیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہیں. اس کے بعد خمس کے مسائل کا تذکرہ بھی ہوگا. آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ بھی مستدرک الوسائل، جس کا دوسرا نام انہوں نے یہ بھی رکھا کہ مستنبط المسائل. مجتہدین اگر مسائل استنباط کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی حدیثوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی دوسری حدیث ہے ان ابی جمیلہ ان بعض اصحابہ ان احدہما علیہ السلام. یہ ابی جمیلہ نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی ہے اور انہوں نے 2 میں سے کسی ایک امام یعنی 5ویں امام یا 6ٹھے امام سے یہ والی روایت بیان کی ہے. قال، امام نے ارشاد فرمایا قد فرض اللہ فی الخمس نصیبا لآل محمد علیہ السلام. پروردگار عالم نے آل محمد کے لیے خمس میں ایک حصہ مقرر فرمایا تھا. ابتدا میں قرآن کی آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا. اللہ نے اپنی کتاب میں وہ فریضہ مقرر کیا تھا تو پھر مسلمانوں نے کیوں نہیں دیا؟ اگر اللہ نے قرآن میں حصہ مقرر کر دیا تھا، آواز تھوڑی سی چھوٹی کر دیں، اگر اللہ نے قرآن میں یہ حصہ مقرر کر دیا تھا تو پھر مسلمانوں نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں کی؟ اب اس کی دلیل بتانے، اس کی وجہ بتانے امام کہ کیوں ایسا ہوا. فَأَبَى ابو بکر ان یؤتیہم نصیبہم حسدا وعداوۃ. اللہ نے تو یہ حصہ مقرر کیا تھا مگر ابو بکر نے انکار کر دیا کہ وہ آل محمد کا حصہ ان کو عطا کرے. ایک بات ہوتی ہے کہ جو حصہ ہے اس کو دینے سے فقط انکار کر دینا، نہیں دیتا میں، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ فقط یہ معاملہ نہیں تھا کہ آل محمد کا جو حق تھا اس کے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ نہ دینے کی وجہ وہ حسد اور دشمنی تھی. تو اب جو محبان اہل بیت ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو وہ کس کی اتباع کریں گے؟ کہنے والے اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہیں گے، محب اہل بیت ہوں میں، مگر اتباع کس کی کریں گے؟ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا. تو کیا آپ ان میں سے ہو جانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، یا ان میں سے ہو جانا چاہتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حق مقرر کیا چنانچہ اس کی ادائیگی بھی کی جائے؟ اور یہ بعد میں اس کی تفصیل میں بیان کروں گا کہ کوئی شخص بھی خمس سے مستثنی ہے نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہماری آمدنی نہیں ہے، ہمارا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کہے کہ میری کوئی آمدنی نہیں ہے تو میں کیا دوں. یہ بات مجھے اس لیے بھی یہاں کہنا پڑ رہی ہے کہ بہت سارے طلباء ہی یہ بات سمجھ رہے ہیں. عوام کو تو چھوڑیے، باقی لوگوں کو تو چھوڑیے،
بہت سارے طلبہ ہی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو شریعہ ہی کیا ملتا ہے، ہمیں تو یہ ملتا ہی کیا ہے کہ ہم پر خمس واجب ہو جائے. نہیں، آپ کو ایک تاریخ مقرر کرنا ہے، اور اس تاریخ میں پر 5 روپیہ بچ گیا تو 1 روپیہ آپ کو خمس میں ادا کرنا ہے. تو یہ 5 روپے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں آپ کو؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے طلبہ یہاں کئی سال سے پڑھ رہے ہیں، کم از کم 1 سال سے تو زیادہ ہو گیا، مگر ان کے نام کی کوئی رسید بن کے آتی نہیں ہے کہیں سے. تو طلبہ ہی خود اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو دوسروں سے ہم کیا امید رکھیں گے؟ جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام ابو بکر نے کیا تھا تاکہ آل محمد کا حق روک لے وہ. تو اب اندازہ کیا جائے کہ کیا مینٹیلٹی ہے، کیا سوچ ہے. آگے امام ارشاد فرماتے ہیں وقد قال اللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. یاد رکھو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے، اس کا حکم نہ لگائے، منع کر دے اس کو، تو اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ نے نازل کیا تھا خمس کو، اور اگر کوئی انکار کر دے تو یہی فاسق سمجھا جائے گا. جی اہل سنت کے جو خلیفہ رہے ہیں وہ بھی وہی ابو بکر ہیں، اور امام کے دور میں جو تھے وہ بھی وہی ابو بکر ہیں. جو خلیفہ اول ابو بکر ہیں ان کی طرف اشارہ ہے اور ان کے لیے بات کہی جا رہی. تو یاد رکھیں کہ نہ دینے والوں کے بارے میں دیکھیں کیسی سخت قسم کی باتیں خود معصومین نے بیان فرمائی ہیں. یا ابو الفضل لنا حق فی کتاب اللہ فی الخمس. اے ابو الفضل، امام اس صحابی سے مخاطب ہے کہ ابو الفضل یاد رکھو کہ اللہ نے خمس میں اپنی کتاب مقدس میں ہمارا حق مقرر کر دیا ہے. فلو محو ہو فقالو، لہذا اگر کوئی شخص اس کو محو کر دیتا ہے اور یہ کہے. اب دیکھیے امام نے کیا بات کہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ امام کے زمانے کے لوگ بھی وہی بات کیا کرتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں لیس من اللہ ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز واجب ہی نہیں کی ہے. خمس ہوتا کیا ہے بھائی؟ اللہ نے کوئی ایسی عبادت ہی نہیں بنائی ہے. کچھ لوگ یہ کہنے والا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ابھی چند سالوں سے ہم سننے لگے، اس سے پہلے تو ہم نے اس کا تذکرہ کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو کچھ لوگ یہ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے کوئی چیز ایسی واجب ہی نہیں کی ہے، لیس من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں ہے. اور یا دوسرا گروہ یہ کہے گا لم یعلموہ بہ، کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا یہ ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا. ایک تو بالکل انکار کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے ایسی کوئی عبادت واجب ہی نہیں کی ہے، بالکل منع ہی کر رہے ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں ایسا ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا ایسا. کہتے ہیں کہ ایک بالکل انکار کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں. اب میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں، کبھی کبھار ایسی مثال دینا پڑ جاتی ہے کہ حیران ہو جاتا آدمی. کراچی کی بہت بڑی جامع مسجد کے ٹرسٹی، اور فقط جامع مسجد کے وہ ٹرسٹی نہیں ہے بلکہ مینیجنگ ٹرسٹی سب سے بڑے، اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ایسے مینیجنگ ٹرسٹی کہ دائم الآباد اور مینیجنگ ٹرسٹی، یعنی ان کو مینیجنگ ٹرسٹی سے کوئی نکال نہیں سکتا، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ مینیجنگ ٹرسٹی تا حیات، یہ صحیح لفظ ہے. اور پچھلے 30 سال سے مینیجنگ ٹرسٹی ہے. تو پچھلے 30 سال بھی، اور آئندہ اگر 30 سال زندہ رہیں تو آئندہ 30 سال بھی مینیجنگ ٹرسٹی. ان کا کہنا یہ تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خاندان میں 3 چیزیں نہیں ہیں. کون سی جناب 3 چیزیں نہیں ہیں؟ نمبر 1، ہمارے خاندان میں کہیں خمس نہیں ہے، یعنی خاندان کا کوئی فرد خمس نکالتا ہی، مانتا ہی نہیں ہے خمس کو. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اس کو، وہ اس میں شامل ہو گیا. پورے خاندان میں کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں نہیں ہیں. نمبر 1، پورے خاندان میں خمس نہیں ہے. نمبر 2، پورے خاندان میں کہیں تقلید نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں کرتا. نمبر 3، پورے خاندان میں کہیں حجاب نہیں ہے، کوئی عورت حجاب کرتی ہی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں مینیجنگ ٹرسٹی بنے ہوئے، یہ ہمارے اپنے لوگوں کی بات ہے.
ہم برادران اہل سنت کو کیا سمجھائیں کہ بھائی آل محمد کا حق ادا کرو؟ پہلے اپنے تو سمجھ جائیں، اپنے تو بات مان جائیں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا وہ کہے کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو ادا کریں، لکان سوان، یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہ حدیث بھی غالباً 5ویں اور 6 امام میں سے کسی کی ہے، ان اسحاق ابن عمار قال سمعته علیہ السلام یقول، یہ اسحاق ابن عمار راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو کہتے ہوئے سنا، لا یوزر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتريته بمالی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا بندہ میں نے تو اپنے پیسے سے چیز خریدی ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے وہی تو یہی ہے نا، ارے بھائی میں نے اپنے پیسے سے موبائل خریدا ہے، میں نے اپنے پیسے سے موٹر سائیکل خریدی ہے، میں نے اپنے پیسے سے سائیکل خریدی ہے، یہ جو طریقہ ہوتا ہے لوگوں، بھائی میرا پیسہ تھا، میں نے کمایا تھا نا، میں نے کمایا تھا یا مجھے شہریہ ملا تھا، جو کچھ بھی ہے، بھائی مجھے جو ملا تھا اسے میں نے اپنے پیسے سے خریدی۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی کہے کہ خدا بندہ یہ تو میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی خریدے تو وہ خمس سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارے یہ تو بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، جی نہیں، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتی یاذن لہ اہل الخمس، یہاں تک کہ جس کا حق ہے، خمس جس کا حق ہے وہ اس کو معاف کر دیں، وہ اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جائیں، وہ اگر آپ کو اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ہو جائے گا معاف، لیکن اس کے بغیر فقط یہ خود بخود سمجھ لینا کہ بھئی یہ تو میرا پیسہ ہے لہذا میرے پیسے سے اگر میں نے خریدا ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے، یہ نہیں، یہ آدمی اس کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابن شہر عاشوب فی المناقب، ایک اور روایت ہے، ان ابی ہاشم باسنادہ عن الباقر علیہ السلام، یہ 5ویں امام کی روایت ہے، قال، امام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی لمحمد، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، انی اصطفیتک وانتجبت علی علیہ السلام، اے حبیب میں نے تمہیں چن لیا ہے اور میں نے علی علیہ السلام کا انتخاب کر لیا ہے، وجعلت منکما ذریۃ طیبہ، اور تم دونوں سے میں نے پاک و پاکیزہ نسل کو پیدا کیا ہے، جعلت لہم الخمس، اس نسل کے لیے میں نے خمس کو قرار دیا ہے، اس کے لیے ہے خمس۔ بس آج کی آخری روایت سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے فقہ الرضا میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، قیل للعالم ما ایسر ما يدخل به العبد النار، یہ وہی پرانی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ قیل للعالم، ترجمہ اس کا یہ ہوگا سیدھا سا کہ عالم سے کہا گیا، لیکن یہ لفظ عالم جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ کئی مقامات پر یہ تقیے کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ لوگ امام کا نام لینے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، لہذا امام کے نام نہیں لیتے تھے، پھر وہ کیا کہتے تھے، عالم نے ارشاد فرمایا، تو عالم تو ہیں وہ، تو عالم کا لفظ استعمال کرتے تھے عام طور پر۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ امام کے لیے خطرہ ہوتا تھا اس لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور کبھی یہ ہوتا تھا خود راوی کے لیے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ امام کو سہولت دے رکھی ہو اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے، لہذا امام کے لیے خطرہ نہ ہو، مگر جو شخص بھی جو راوی امام کا نام لے گا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس کے بچے خطرے میں پڑ جائیں گے، تو پھر امام کا نام نہیں لیتا تھا، وہ کہتا تھا عالم نے کہا۔ اب یہ لفظ استعمال اس طرح سے ہوا کہ عالم سے کہا گیا، پوچھا گیا ان سے، سوال کیا گیا، وہ سوال کیا تھا، وہ کل کی حدیث میں آیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا،
جواب امام نے دیا قال ان یاکل من مال الیتیم درہما، کہ یتیم کے مال میں سے 1 درہم کو استعمال کرے، کھا جائے، یتیم کے مال کا 1 درہم کھا جائے، بس یہ کافی ہے اس کو جہنم میں دھکیل دینے کے لیے۔ وَنَحْنُ الْيَتِيمُ، اور ہم بھی یتیم ہیں، جو کل تفصیل آ چکی تھی ساری۔ إِلَىٰ أَنْ قَالَ، پھر امام نے آگے اور ارشاد فرمایا فَعَلَىٰ كُلٍّ مَّنْ غَنَمَ مِنْ هَٰذِهِ الْوُجُوهِ مَالًا فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ، ہر شخص کہ جو کسی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے اس پر خمس واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے خمس ادا کرنا۔ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ أَدَّىٰ حَقَّ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ، اگر اس نے خمس نکال دیا تو گویا اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، جو اس پر تھا اس حق کی اس نے ادائیگی کر دی۔ وَتَعَرَّضَ لِلْمَزِيدِ، اور فقط یہ نہیں کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کر دی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے مال کو مزید بڑھنے کے لیے پیش کر دیا، اضافے کے لیے پیش کر دیا۔ تو یاد رکھیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اکثر اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، کسی مصلحت کی وجہ سے اگر ضائع ہو جائے، ضائع ہونا تو بہت دور کی بات، اکثر مقامات پر اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس میں اضافہ ہوگا، اس میں بڑھوتری ہوگی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو قرآن کی آیت ہے، ایک اگر لے کر آتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے 10 ہیں، اگر اس نے 1 خرچ کیا ہے تو اس کے لیے 10 ہیں۔ اور بہت ساری آپ کو معاشرے میں ایسی مثال مل جائے گی جو یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم خمس نہیں دیتے تھے تو ہمارے مال میں اتنی برکت بھی نہیں تھی، جب سے خمس دینا شروع کیا ہے اتنی مال میں برکت ہو گئی کہ ہم خود حیران ہیں۔ تو اس کی ذہانت نہیں بڑھ گئی ہے، اس کی قابلیت نہیں بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مال میں اضافہ ہونے لگا، نہیں، اس کے مال میں برکت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ مال میں اضافے کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے۔ وَحَلَّ لَهُ بَاقِي مَالَهُ وَتَابَ، اب جو باقی مال بچا ہے اس کے لیے حلال بھی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے، تابہ پاک ہے، اب اس مال کو وہ آرام سے استعمال کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَىٰ إِنْجَازِ مَا وَعَدَهُ الْعِبَادُ مِنَ الْمَزِيدِ، اور پروردگار زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس سے زیادہ بندے کو عطا کرے۔ اگر پروردگار نے 1000 دینے کا وعدہ کیا تھا تو کئی گنا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ 1000 کے بجائے 1,00,000 عطا کر دے۔ چنانچہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے ملتا ہے، اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عطا کردہ نعمت کی وجہ سے اس کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَالتَّطْهِيرُ مِنَ الْبُخْلِ عَلَىٰ أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنَ الْحَرَامِ الَّذِي بَخَلَ فِيهِ، اور پروردگار ایک کام اور بھی کرتا ہے، ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس نے خمس نکالا لہذا اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، دوسرا کام پروردگار یہ کرتا ہے کہ اس کو کنجوس بننے سے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، کنجوس بننے سے بچا لیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کنجوسوں کی آپ نے داستانیں سنی ہوں گی، اور بڑی عجیب و غریب حیران کر دینے والی کنجوسوں کی داستانیں ہوتی ہیں۔ خود قارون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جس کے خزانے کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار نے کیا ہے۔ قارون اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ کئی اونٹوں پر باقاعدہ سونے کی بوریاں لاد کر، جواہرات کی بوریاں لاد کر لے جایا جاتا تھا، اور اس کے خزانے کی کیفیت یہ تھی جیسے آپ میں سے کچھ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ پڑھنے والے اپنے کلاس فیلو، آپ کے کلاس فیلو یعنی آپ نے میٹرک پاس کیا، آپ کے ساتھ تھے وہ 6ٹھی کلاس سے میٹرک کلاس تک، میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ آ گئے مدرسے میں، وہ چلا گیا بزنس میں، اب 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے یا جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو 5 سال کے بعد
اس کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ بھائی اس نے تو بہت بڑی گاڑی خرید لی ہے 5 سال کے اندر اندر، اور گاڑی بھی خود نہیں چلاتا، اس کا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اور اس کا بنگلہ ڈیفنس میں ہے. تو دل میں کیا خواہش بدلتی، ارے بھائی واہ کیا ترقی کی اس نے، کیا کارنامہ انجام دیا. بالکل یہی بات قارون کے لیے اس کی قوم والے کہا کرتے تھے. جب وہ خزانہ لے کے چلتا تھا، ارے یہ وہ قارون ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ چائے پیا کرتا تھا، یہ وہ قارون ہے، ارے دیکھو تو صحیح آج کیا شان ہے اس کی. بالکل یہی کیفیت جو کبھی کبھار آپ اپنے کلاس والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے پڑوس والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے کہ ارے یہ اتنا آگے بڑھ گیا. قارون کے قوم والوں کو قارون کی کیفیت دیکھ کے یہ رشک ہوتا تھا. مگر قارون کی کنجوسی کا عالم کیا تھا کہ وہ گلاس میں دودھ ڈالنے کے بعد وہ دودھ پیتا نہیں تھا، گلاس کے باہر سے فقط دودھ وہ چاٹتا رہتا تھا، گلاس کو چاٹتا رہتا تھا. وہ یہ آدمی یہ بدترین بیماری ہے. اگرچہ یہ جسمانی بیماری نہیں، مانوی بیماری ہے، مگر بدترین بیماری ہے. یہ اگر بیماری کسی کو لگ جائے کہ انسان پیسہ بچانے والا بن جائے، بخیل بن جائے، تو بہت جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا. اربوں کے حساب سے دولت ہے مگر خرچ کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا. پروردگار ایک نعمت تمہیں اور عطا کرے گا کہ اگر تم خمس ادا کرو گے تو بخیل بننے کی بیماری سے تم کو بچائے گا، وہ تم کو پاک و پاکیزہ بنائے گا. الا یغنی نفسہ مما یدعی من الحرام، کہ تمہارا نفس بے نیاز ہو جائے گا حرام میں پڑنے سے. حرام کون سا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنا پیسہ استعمال نہیں کر رہا تو وہ گناہ کر رہا، حرام کر رہا ہے؟ نہیں. ایک اور اہم چیز ہے حرام کس طرح سے کیا، الذی بخل فیہ، ہے کہ جس میں تم بخل کر رہے ہو، خمس نہ نکال کے بچت کر رہے ہو. یہ خمس نہ نکال کے جو بچت کر رہے ہو یہ حرام کام ہو رہا ہے. اس سے پروردگار تمہیں بچاتا رہے گا. بل قد خسر الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، بلکہ یہ بخل بسا اوقات ایسی بیماری بڑھ جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہو جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کم از کم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے نہ ہو. ان چند مثالوں میں بھی یہ ہے کہ کروڑوں اس دنیا میں رہ کے کمایا اور جمع بھی کیا، کروڑوں موجود ہے، مگر خود اپنے ہاتھ سے ایک پیسہ خرچ کر کے نہیں جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کا دل اگر چل رہا ہے تو کس چیز پر چل رہا ہے کہ بھائی میرے بعد میرا خمس نکال دینا، میرے بعد میرا حج کروا دینا، میرے بعد میرے رد مظالم ادا کر دینا، میرے بعد میرا فطرہ ادا کر دینا. زندگی میں کبھی فطرہ دیا ہی نہیں میں نے. یہ مرنے کے بعد کی ساری وصیت کر کے جا رہے ہیں، اپنی زندگی میں کچھ نہیں، کوئی کار خیر نہیں. تو اب ایسا آدمی اگر کروڑوں یا اس دنیا میں کماتا بھی ہے، خرچ نہیں کرتا تو دنیاوی زندگی تو اس کی بیکار ہے نا. استعمال نہیں کرتا، دنیاوی زندگی بیکار ہے. فائدہ کیا ہوا جو اتنا سارا جمع کرنے کے بعد خود استعمال تو کر نہیں رہا. تو دنیاوی زندگی بھی اس کی بیکار ہو گئی اور اخروی زندگی میں بھی اس کو خسارہ. چنانچہ اسی کے لیے امام نے لفظ استعمال کیا یہاں پر قد خسرت دنیا والآخرہ. یہ شخص وہ ہے کہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا. اور یہ والا خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ، وذالک هو الخسران المبین، یہ تو کھلم کھلا واضح خسارہ ہے. چنانچہ جو اس میں پڑ گیا وہ تو بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا. فاتقوا اللہ واخرجوا حق اللہ مما فی ایدیکم، لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو اللہ کا حق ہے اس حق کو ضرور ادا کرنا چاہیے. جو تمہارے ہاتھ میں اللہ کا حق ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. یبارک اللہ لکم فی باقی ہے ویسکو، جو باقی ہوگا پھر اس میں پروردگار برکت عطا کرے گا. یبارکو، برکت عطا کرے گا پروردگار، تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا. اور ویسکو، پہلے کہیں کوئی چیپٹر پڑھاتے ہوئے لفظ زکوٰۃ کی ہم نے وضاحت کی تھی. زکوٰۃ غالباً فطرہ ہی پڑھاتے وقت، شاید اس وقت یاد نہیں ہے. زکوٰۃ کا لفظ ایک آیا تھا، اس وقت وضاحت کی تھی کہ زکوٰۃ کے معنی کیا اسلام نے آ کے پیدا کیے ہیں؟ عربوں کے پاس یہ زکوٰۃ کا لفظ پہلے سے نہیں تھا؟ تھا، پہلے سے تھا. تو اس وقت زکوٰۃ کے معنی کیا تھے؟ ابھی تو معنی ہے زکوٰۃ نکالنا. اس وقت زکوٰۃ کے معنی کیا تھے؟ اصل میں جو اس وقت زکوٰۃ کے معنی تھے
اسلام نے انہی معنوں میں زکوٰۃ کو اب بھی استعمال کیا ہے. اس وقت زکوٰۃ کے معنی کیا تھے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مال کا بڑھنا. تو زکوٰۃ دینے والا اس بات کا اطمینان رکھے کہ اب یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی امام نے وہی لفظ استعمال کیا کہ خدا ایک تو اس کے مال میں برکت دے گا اور پھر اس کے مال کو بڑھائے گا اور ترقی دے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. یاد رکھو کہ پروردگار عالم فقط وہ ذات ہے کہ جو بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں. ان کو ہمیشہ پروردگار کی جانب سے نعمتیں چاہیے، عطا چاہیے. یہ ہمیشہ فقیر ہیں، ہمیشہ پروردگار کے سامنے دست دعا سوال کرتے، سوال کا ہاتھ پھیلاتے رہیں. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَن يُنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی ہے. دیکھیے کیسی زبردست آیت ہے. کبھی اگر موقع ملا تو اس پر گنجائش نہیں ہے، میں اپنی گفتگو یہاں روک دیتا ہوں اس لیے کہ بعد میں نماز کے وقت میں تاخیر ہو جائے گی. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کا اختتام ہوگا اور ہماری گفتگو حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس آیت کے حوالے سے چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ بات کی پوری طرح سے وضاحت ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باوجود بلند صلوات پڑھیں.